بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیش اور موسیقی ہفتہ وار قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہم نے موضوع کے لیے چنا ہے پاکستان اور توانائی۔ اگر آپ اس موضوع کے اندر جائیں تو پچھلے 20 سال سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کی جو چابی ہے وہ توانائی کے شعبے سے منسلک ہے، اور اگر آپ جو توانائی کے سیکٹر کو آپ اندر جا کے دیکھ لیں تو ہمارا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا جو شعبہ ہے یہ ایڈ ہاکزم کے بیس پہ چل رہا ہے کہ کبھی جب تیل کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں تو آپ کی سمجھے معیشت کو تالا لگ جاتا ہے اور ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے، جب کم آ جائے تو ہمیں بریدر مل جاتا ہے، جیسے کبھی آپ کو سعودی عربیہ کبھی کوئی آپ پہ رحم کر دیتا ہے، کوئی آئل فیسلٹی مل گئی تو آپ کا معاملات بہتر رہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں موئز، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف پاکستان کی معاشی صورتحال سے ہے بلکہ ایک عام آدمی کی زندگی سے بھی ہے۔ اس کی زندگی میں اس کو بجلی کے بل بھرنے پڑتے ہیں، کارخانوں کے جب بجلی کے بل اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ان کا روزگار دینا جو ہے اس میں جو ہے مسائل آ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی درست بات ہے کہ ہم اکثر جو ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، پانی، یہ وہ، ہیلتھ، یہ تمام چیزیں تو اہم ہیں، لیکن جو پچھلے 20 سال سے جو پاکستان نہ صرف دنیا بلکہ اپنے پڑوسی ممالک سے بھی پیچھے ہوا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک شعبہ ہے، وہ ہے توانائی کا سیکٹر۔ اور ہم اگر پاکستان کی تاریخ اٹھائیں تو ہم توانائی کے 1995 تک مسئلے میں تھے ہی نہیں۔ اس کی بنیاد 1990s کے پاور پلانٹ ہے، جب بے نظیر صاحبہ نے آ کے ہب پاور اور یہ جو ہے آئی پی پیز جس کی قسطیں ابھی تک ہماری نسلیں، وہ نسل ہمارے ماں باپ کی نسل سے ہماری نسل، آپ کے تو ابھی بچے، آپ خود بچے ہو، ہمارے بچوں پہ بھی جو ہے نا یہ اس کا بوجھ آ گیا۔ یہ جو ہے اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ یہ ایک ہم نے ڈیمز بنانا بند کر دیے تھے۔ 1970 کے بعد ہم نے کبھی کوئی بڑا ڈیم تنصیب نہیں کیا، ترگیلا کے بعد ہم کچھ نہیں بنا سکتے۔ دیامر بادشاہ تک تو کچھ بھی نہیں۔ سیاست ہو گئی، کالا باغ ڈیم سے بات رکی، اور وہ کالا باغ ڈیم جو ہے 2-4 مطلب چھوٹے شہروں کو ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کے بعد نہیں بنا۔ پھر بے نظیر آئی، انہوں نے جو ہے یہ آئی پی پیز کی پالیسی انٹروڈیوس کرائی۔ اب دیکھیں بھاگے بھاگے عالمی ادارے آ گئے، یہ لیں جی پیسے لیں، گارنٹیڈ ریٹرنز مل رہے تو کون نہیں آئے گا؟ نہیں، گارنٹیڈ ریٹرنز کے علاوہ پاکستان کو پھنسانا تھا۔ پاکستان کی جو ترقی تھی، رفتار تھی، یہ بہت بڑی لانگ ٹرم جسے کہتے ہیں کہ ایک پلاننگ کہیں پہ ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے ہماری حکومت، آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن بیانیے پہ یہ ابھی بھی آج کل سنتے ہوں گے، مزاحمت کا بیانیہ ہے، مفاہمت کا بیانیہ، یہ ان کا بھی ویژن اس سے زیادہ کا نہیں تھا۔ تو اس وقت یہ ہم بس بجلی دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 2000 میں 98 میں جو ہے نواز شریف نے آ کے ان معاہدوں سے نفی کی، پھر مشرف نے آ کے یہ معاہدوں کو فائنل کیا، پھر مشرف صاحب نے 2002 کی پالیسی دے دی، اس میں نئے پاور پلانٹس، کوئی ریٹ کا حساب کتاب نہیں، کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں ان کا آڈٹ نہیں، محاسبہ نہیں، ان کو دے دیا۔ پھر 2008-9 ختم ہوا تو پھر ملک، کیونکہ ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، ترقی کرتا ہے تو کنزمپشن بڑھتی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے رینٹل پاور، آپ نے نئی چیزیں آپ کو پتہ ہے، وہ رینٹل پاور پلانٹ، یہ وہ، پھر اسی کے درمیان سی پیک آ گیا، وہ پھر ایک نیا کنسورشیم، دنیا کا طاقتور کنسورشیم وہ آ گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ سے ایسی پالیسیز دی نواز شریف صاحب نے کہ مطلب ہیروئن کا کاروبار سے زیادہ بہتر کام ہے، جو نفع دیے گئے، تو وہ جو ہے وہ لائبلٹی بلٹ اپ ہوتے 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 اب آپ اس کنارے پہ آ گئے ہیں کہ نیچے جو ہے نا بہت گہرا سمندر ہے اور دوسری طرف کھائی ہے۔ اب مرنا آپ نے دونوں صورت میں، مطلب کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا وزیر آتا ہے یا کوئی نیا پاور سیکرٹری آتا ہے، اب ان کی بھی اہلیت سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں۔
آپ کو ایسا ٹریپ کیا گیا. پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ کہ جب آپ مقامی وسائل سے بجلی نہیں پیدا کریں گے, یعنی کہ پانی سے, ہوا سے, جو مفت کی ہیں چیزیں, اور آپ امپورٹڈ فیول سے پیدا کریں گے, تو عالمی مارکیٹ میں اس کی تیزی مندی اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ کا چھوٹا سا ملک ہے, چھوٹے سے خزانے ہیں, وہ ایک دم خالی ہو جاتے ہیں منٹوں میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے جو آپ نے جو بات کی کہ کیا یہ چابی پاکستان کی معیشت کی توانائی کے ہاتھ میں آ گئی ہے, بالکل آ گئی ہے, اور اس کی ابتدا 1996 سے ہوئی تھی جو ابھی تک چل رہا ہے. اور اگر اس کو آل ان آل سمرائز کیا جائے تو سارا مسئلہ آئی تھنک انرجی کی ایستھیٹکلی کام ہے, کبھی بھی اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں. اور سب سے جو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک ریسورس ہے, ہم جو کول امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس تھر کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے, کیا ہم اس پہ کام کر کے نہیں انسٹیٹ چلا سکتے تھے؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ مومنٹ ڈیم میں 1963 میں کنسیو ہوا, ابھی اس کی جو ہے نا کنسٹرکشن شروع ہوئی 1963 کے بعد. تھر کول جو ہے 90s میں بے نظیر نے پلان کنسیو کیا تھا, یہ 4-5 سال پہلے آپریشنل ہوا, 20 سال اس میں ضائع. اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ اگر حساب لگائیں تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اپرچونٹی کاسٹ پہ ایسے حساب لگائیں ملک کا اٹ از آؤٹ آف بیک انفارچونیٹلی. چلیں اب کیونکہ اب ہم نے توانائی کا ایک ٹاپک شروع ہی کیا ہے, تو آج کل ایک میڈیا میں ایک چیز بڑی گردش کری, اور وہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی برائے توانائی اور پیٹرول تابش گوہر صاحب کا جو ایک لیٹر انہوں نے, کہتے ہیں بڑا کوئی دھماکہ خیز لیٹر انہوں نے لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ بجلی کا جو نظام ہے اس کو کس طرح لانگ ٹرم بنیادوں پہ اس کا ایک مستقل حل نکالا جائے ہماری پرابلمس کا. تابش گوہر صاحب کا بلکہ سب کو پتہ ہے, اگر تقریباً انہوں نے 12 سال وہ کے الیکٹرک کے ساتھ منسلک رہے, پھر اس کے بعد انہوں نے یو اے ای میں انرجی, ایک اویسس انرجی کے نام سے وہ کی, پیشے کے اعتبار سے تو ایک الیکٹریکل انجینئر ہے. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے, اس کے اندر کچھ انہوں نے اس کو بریک ڈاؤن کیا, اس میں انہوں نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی ہے, LNG کی بات کی ہے, پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز کی بات کی ہے. تو آپ جیسے جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ تابش نے ایک ڈیٹیل لیٹر لکھا ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں اٹ میک سینس, اور کچھ باتیں جو ہیں مشورے کی تک بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن ان کی پریکٹیکلٹی نہیں. تو کچھ باتیں انہوں نے وہ بھی کر دی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو انہوں نے مشورے دیے ہیں یہ جو ہے نا ہفتے یا دنوں کا کام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ریسٹرکچرنگ ہے, لیکن اس کی بنیاد شروع ہو جانی چاہیے. اب آپ نے ان کے خط کو بھی دیکھیں تو وہ 4-5 حصوں میں ہے. پہلے آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی, یہ اس کا سب سے پہلا ان کا پوائنٹ تھا کہ بھائی یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جس کو ڈسکو یعنی کہ پنجاب میں جو لیسکو ہے, ہیسکو ہے, ہر شہر میں, ان کو کیوں نہیں آپ پرائیویٹائز کرتے؟ یہ سب سے بڑے چوری کے مرکز ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں سے جو ہے یہ جب اپنی ریکوری یا بلنگ پوری نہیں کرواتے, پھر جو ہے یہ وابڈا کو پیمنٹ نہیں کرتے, وابڈا پھر آگے پاور کمپنیز کو نہیں کرتی, اور پھر جو ہے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے تو حکومت کو پھر اپنا نقصان, اپنی کاسٹ پوری کرنے کے لیے ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے. تو آپ اس کی کب کریں گے؟ اچھا, یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ لوگ بھی بچے ہو, آپ نے نہیں دیکھا, یہ 2005 سے یہ کمپنیاں پرائیویٹائزیشن کے لیے جاتی ہیں, اور یہی بار بار منجن بیچا جاتا ہے کہ بھائی ان کمپنیوں کو ریسٹرکچر کریں, منافع بخش بنائیں اور بیچ دیں. یہ الٹا اور نقصان دہ ہوتی جا رہی ہے. تو اب میرا حساب یہ کہ ان کمپنیوں کو بند کر دینا چاہیے, ان کی پرائیویٹائزیشن. تابش کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن نہ یہ ہوگی نہ یہ ہو سکتی ہے. ان کے پیرالل ٹینڈر کریں اور کہیں کہ بھائی آ جاؤ, جس نے کھولنی ہے لیں ہم سے, اور یہ ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے بجلی, اور کنزیومر کو چوائس دے دیں. آپ اگر پشاور میں رہتے ہو تو پیسکو سے لینی ہے, یہ اس نئے بندے سے لینی ہے. اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, دنیا میں کوئی ایک پاور ڈسٹریبیوٹر نہیں ہوتا. تو یہ ان کا پہلا پوائنٹ تھا, تاکہ کمپٹیشن ہو اور ایفیشنسی بڑھے. اور ویسے بھی ایک پوائنٹ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ اسٹیٹ شوڈ نیور بی ان دا بزنس, یعنی اسٹیٹ کو کبھی بھی بزنس میں نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اور دوسری ایک اس میں اہم چیز یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں ان کو یہ بجلی دے دیں, بجلی کی ترسیلات, اور پاور کمپنیز ویسے ہی پرائیویٹ ہیں. یہ وفاق کو نکل جانا چاہیے اس کام سے, یہ وفاق کا کام نہیں ہے. یہ 18ویں ترمیم میں جو اچھی چیزیں, نوٹوں والی چیزیں انہوں نے کھینچ لی, باقی سارا گن وہاں پہ چھوڑ دیا. اب دوسری چیز اسی میں ایک لیٹر میں انہوں نے لکھی ہے کہ پلاننگ سیل ہونا چاہیے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں واخر بجلی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ایک سڑک کی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو.
ایک سڑک جب ہوتی ہے تو ایک سڑک میں سے آپ جب گزرتے ہو آف پیک ٹائم میں تو سڑک میں رش نہیں ہوتا, اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تو سڑک جام ہو جاتی ہے. تو اس وقت اگر ٹریفک پولیس والا یا سگنل کا نظام اچھا نہیں ہوگا تو وہ ٹریفک رواں نہیں ہوگی. تو تابش نے ایک پلاننگ سیل بنایا, جب گرمیاں ہوتی ہیں اور ایک دم جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ایک دم ہم الٹا لیور شیڈنگ. تو یہ کمپنیوں کو کس ٹائم پہ کتنی پاور پروڈیوس کرنی ہے پہلے سے پتا ہو. تو یہ ایک چیز انہوں نے بہت اچھی بولی اور مجھے لگا کہ بہت اچھی چیز ہے. پھر تیسری بات انہوں نے جو ہے ٹیرف کی کری کہ بھائی یہ ٹیرف میں جو ہم نے اب نواز شریف صاحب نے سی پیک میں اتنے لگا دیے پروجیکٹ, پرائیویٹ سیکٹر نے اتنے لگا دیے ہیں, اس میں وہ بات کر رہے ہیں 7.3 ارب ڈالر کی پیمنٹ ہے صرف. اور جو لوکل کمپنیز ہیں جو لگائے ہیں ان کو 1400 ارب روپے کی, جو باہر والوں کو پیمنٹ دینی ہے 2 روپے پر کلو واٹ اس کی پرائس ہے, اور لوکل کی 1 روپے کلو واٹ. اگر یہ آپ بجلی کی قیمت آگے پاس آن نہیں کریں گے تو یہ کرائسس اور بڑا. تو یہ انہوں نے جو ہے تیسری بات اس میں کہی ہے کہ بائی ٹیرف ریشنلائزیشن جو ہے اس کے بغیر جو ہے گزارا ہی نہیں ہے. اور اس کا جو ہے ایک حل یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ انکریز کریں, یعنی کہ اگر ہماری بجلی جتنی بندی اگر استعمال ہو گئی, ورنہ تو ہمارے معاہدے ایسے کہ استعمال ہونا ہو بجلی کی قیمت ہم نے پاور کمپنی دینی ہی نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ ایسا سسٹم بناؤ کہ قیمت بڑھا بھی دو, اور جس ٹائم پہ بجلی کم استعمال ہو رہی ہو, جیسے سردیاں ہیں, سردیوں میں جب بجلی کم استعمال ہو رہی ہو تو اس وقت آپ کو کہ آپ اگر اپنے گیزر گیس کی جگہ بجلی پہ لے آؤ تو ہم آپ کو یہ بجلی کا یونٹ سردیوں میں اگر 10 روپے کا چل رہا ہے تو ہم 6 روپے کا دیں, کچھ مراحت دیں تاکہ لوگ راضی ہوں. تاکہ اس سے سسٹم میں گیس کا پریشر بھی جو آپ کو پتا ہے LNG کے ایشوز آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو, بجلی بھی زیادہ, گیس کا تو کرائسس ہے ہمارے پاس. یہ ایک بڑا اہم انہوں نے پوائنٹ جو ہے دیا تھا. اس کے اندر ایک تابع صاحب نے جو سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بھی بات کی ہے, بڑا انہوں نے اس کو تابع صاحب نے ایک بڑا اسٹینڈرڈ سا فارمولا ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے لوگ بھی اس میں دیتے رہتے ہیں کہ جی سرکولر ڈیٹ یہ ہے کہ بجلی کی جو ریکوری سے بات شروع ہوتی ہے, جب بجلی جو ہم استعمال کر رہے ہیں پورے بل نہیں بھر رہے تو وہ پھر پیسے جو ہے بجلی گھر کے جو ہے پیسے جو ہے وہ آگے جو ان کو ایندھن دیتی ہیں, یعنی OGDC PPL PSO وغیرہ, وہ ان کو پیسے نہیں دیتے تو وہ ایک قرضہ کھڑا ہو رہا ہے. اچھا, حکومت کو ابھی تک ایڈوانٹیج یہ کہ یہ کمپنی حکومت کی ہے تو حکومت ان کو دبا سکتی ہے. پاور سیکٹر کی جو دوسری کمپنی ہے تو کہتے ہیں پیسے تو ورنہ آربیٹریشن میں چلے جائیں. وہ تابع صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے 1100 ارب روپے جو ہے صرف یہ پاور کمپنیز کا کھڑا ہو گیا, اور گیس کا 500 ارب روپے لگے, یعنی یہ کل ملا کے کوئی 2-2.5 ہزار ارب روپے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو ختم کرو کسی بھی طریقے سے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک قرضہ لے, ان کمپنیوں کو پیسے دیں, ان کمپنیوں کو کہ آپ منافع اپنا اعلان کر دیں, وہ پیسہ حکومت کے واپس آ جائے, یعنی کہ وہ گاڑی کو گول چکر گھمانے کی بات کریں. تو یہ ایک انہوں نے جو ہے اس پہ یہ بات کی. اور دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں کہ جی آئل ریفائنریز کی پالیسی 2021 کی فوراً لے آئیں تاکہ جو آپ باہر سے مہنگا ایندھن منگا رہے ہیں اس کو کچھ آپ کی بچت ہو جائے. وہ تو بہت ضروری ہے, ہماری امپورٹ بل کا زیادہ جو ایک ڈپینڈنسی تو آئل اس پہ ہی ہے نا. جی. اور ایک انہوں نے سب سے آخر میں اگر آپ لیٹر کے دیکھیں تو LNG سیکٹر کے بارے میں نے لکھا ہے, اسپیشلی کوئی پائپ لائنس کے بارے میں, اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, اس میں تابش جو ہے تھوڑے سے ان کو وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے جو ہے نا میڈیا میں اس طرح کی باتیں کر دی جس کی وجہ سے پروجیکٹ کنٹروورشل ہو گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے جو ہیں مقامی طور پہ سوئی نارتھ سوئی ساؤتھ بنا لے. سوئی نارتھ سوئی ساؤتھ اپنی چوری تک تو پکڑ نہیں سکی آج تک. تو یہ نہ ان کی کیپیسٹی ہے نہ ان کے پاس ایبلٹی ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ جی GIDC ایک ہوتا ہے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج, اس میں جو ہے حکومت نے پیسے جمع کیے ہیں, وہ پیسوں سے جو ہے حکومت پائپ لائن لگا دے. اس پہ آپ رشینس کے تھرو قرضہ کیوں لے رہے ہیں, وہ کنزیومر پہ بوجھ بن جائے گا. بھائی GIDC ایک لٹیگیشن میں 8 سال سے کیس ہے, اس کو حکومت نے پچھلے سال ختم کیا, اور جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی وہ خرچ ہو چکے ہیں, وہ کہیں کونے پہ پڑے ہوئے نہیں ہیں کسی جگہ سنبھل کے. تو اس میں جو ہے تابع صاحب اس پروجیکٹ کو جو ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ تیسری رشین کہہ رہے ہیں 56 انچ کی کوئی بناؤ اور ہمیں 42 انچ کی کچھ ذکر کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگین لانگ ٹرم سوچیں. اس ملک کی آبادی ابھی 22-23 کروڑ ہے, وہ 40 کروڑ ہو جائے گی. پھر 42 انچ کے بعد کیپیسٹی کنسٹرینٹ آ جائے. ایک ہی دفعہ آپ اچھی چیز اسٹیٹ آف آرٹ ورلڈ کلاس بنائیں. تو یہاں پہ میں ان سے بڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. اور دوسرا آپ کو جو ہے
جو ہے رشیا کو پول میں لانا چاہیے پاکستان کو. 1970 کے بعد اسٹیل مل گیا, رشیا از آؤٹ پریکٹیکلی. کچھ اسٹریٹجک معاملات کا انہوں نے ذکر کیا ہے. دوسرا آپ کو فائنانس ملے گا. پھر اس میں حکومت پاکستان خود پارٹنر ہے, تو اگر اس کو پروفٹ جائے گا تو حکومت پاکستان جائے گا. حکومت پاکستان ڈویڈنڈ سے باہر کر سکتی ہے. آپ نے ماضی میں 2-3 ملکوں میں اپنی وہ انحصار کیا, تو وہ جس دن آپ کی رسی کھینچتے ہیں آپ کے حشر پورا ہو جاتا ہے. تو ایک آپ کو ایز اے نیوٹرل اینٹی بن کے اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے میرے حساب سے. یہاں تو عابد صاحب نے تھوڑی سی جو ہے نا فال مارا ہے. آئی تھنک ایک تو یہاں پہ بات ہے کہ ہمیں بنیادی اسٹرکچر پہ تو کام کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی بجلی کا جو ترسیلاتی نظام ہے. جب تک ٹرانسمیشن پہ کام نہیں ہوگا, آپ اپنی جنریشن کیپیسٹی کو 2/3 بھی بڑھا دیں تو آپ کے سسٹم نہیں, آپ کے ایشوز ریزالو ہو سکے. تو اللہ کرے کہ جانب ایٹ لیسٹ کام تو شروع ہو. ابھی تک تو ہم سن رہے ہیں کہ شروع ہو. آپ نے جو بات کی, ہم نے کوشش کی, ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. پاکستان کی مسائل کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 70% معاشی مسائل کا حل جو ہے وہ جو ہے یہ توانائی کے شعبے کے ساتھ ہے. اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی سیاسی حکومت, کوئی ٹیکنوکریٹ اس معاملے کو سمپلیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ ترجیحات, اس حکومت نے ترجیحات بنا لی, اب ڈیم شروع کر دیے بنانا, اور فنڈز اویلیبلٹی ہو رہی ہے. ماضی میں جو غلط معاہدے ہوئے تھے ان کو رینیگوشیٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ جو ہے خالد منصور بھی آ گئے ہیں, تو شاید ہو سکتا ہے سی پیک کے بھی اللہ کرے ہو جائے. تو ورنہ تو یہ پاکستان کو لے کے بیٹھ جائے. بہت زیادہ اللہ کرے کہ اس کا ایک ہمیں انشاءاللہ جلد ایک مستقل حل نظر ہے, تاکہ ہماری معیشت پھلے پھولے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ ہمارا پسند آئے گا, اور انشاءاللہ آپ سے ہم اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. آپ کے کوئی بھی سجیشنز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.